السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورسلا قد قصصناہم علیک ومنہم من لم نقصص علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد۔ وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا تمہارے پاس ان کی خبر آئی جن کی طرف رسول آئے، انہوں نے ان کو جھٹلایا کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، اور واپس مڑ گئے، نہ مانا ان کو، اور پھر اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا کہ رسول ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجے اور تم نے مذاق اڑایا۔ اور کتنے رسول آئے انسانوں کی طرف، اور جب بھی ان کی طرف رسول آئے، ہائے افسوس کہ انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی غم کا اظہار کیا کہ اے خدا، میں کشتی بنا رہا ہوں اور یہ مذاقیں کرتے ہیں اور ہنستے ہنستے ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹتے پھرتے ہیں، گرتے پڑتے ہیں۔ خدا نے کہا تو ان کو سنا دے کہ تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، ہم تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب تم مذاق اڑاؤ، پھر جب ہمارا موقع آئے گا تو ہم تم بتائیں گے کہ مذاق کیا ہوتا ہے۔ اور جب کبھی بھی ہم نے رسول بھیجا تو ان کی طرف ہم نے وحی کی کہ کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور جب کبھی بھی اللہ کے رسول ان کی طرف آئے تو ان میں سے ہر ایک کا یہی جواب تھا، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، ہم نہیں مانتے۔ اور کہہ دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں، بس اتنا فرق ہے کہ مجھ پر خدا کی طرف سے وحی آتی ہے، اور جب خدا کی وحی آتی ہے تو پھر اس کا امتیاز اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ ساری انسانیت کے مفکر اور ساری انسانیت کے فلاسفر اور ساری انسانیت کے دانش مند اکٹھے ہو جائیں تو وہ کسی ایک پیغمبر کے ایک جملے یا ایک لفظ کا مقابلہ کرنے کی اس کی سکت بھی نہیں رکھتے۔ وجہ کیا ہے کہ زمانے کے مختلف لہروں پہ جو کہ کئی ہزار سالوں پہ محیط ہے، ان سب مختلف زمانوں میں آنے والے پیغمبروں کے الفاظ، ان کی خوشخبری اور ان کی وارننگ پوری انسانیت کے لیے یکساں ہوتی ہے۔ پہلا یہ کہ ہمیں اللہ کی طرف سے ہدایت موجود ہے، وہ تم میں سے کسی کو نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارا پیغام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور زندگی گزارتے ہوئے نافرمانیوں سے بچ کر تقوی کر کے ڈر کے رہو، اور آؤ باقی جو زندگی کے نوک پلک ہے ہماری رہنمائی میں ہم سیدھی کرا دیتے ہیں۔ اور یہ پہلے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام تھا کہ میں تمہیں کچھ اور نہیں کہتا، میں تمہیں یہ کہتا ہوں ان اعبدوا اللہ فاتقوہ وأطیعون، اللہ کی عبادت کرو، اس کی نافرمانی سے ڈرو، اور آؤ ہم تم کو رہنمائی کے طریقے ڈیٹیل میں بتا دیں گے۔ اور یہ ہے وہ سلسلہ جس کے ذریعے سے خدا پاک اپنے ان انبیاء کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اگر انسانوں کی فلسفی اور انسانوں کا تعقل اور تفکر اور تدبر اتنا ہم آنکھ اور طاقتور ہوتا تو نبیوں کو مار ڈلوانے کے لیے خدا کیوں بھیجتا؟ سوچنے کی بات ہے۔ جب بھی کبھی کوئی پیغمبر آیا تو انہوں نے کہا اگر تمہاری قوم کی طاقت تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو ہم تمہیں پتھروں سے رجم کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے یہی جواب دیا، اور تیری نمازیں ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرتی ہیں، لولا رہتک لرجمناک، تیری قوم کی طاقت تیرے ساتھ نہ ہوتی تو ہم تمہیں پتھروں سے مسمار کر دیتے۔ تو اس کا جواب یہ تھا رہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، اور تم نے اللہ کے ڈر اور اللہ کی طاقت کو اٹھا کے پسو پشت کے پیچھے پھینک دیا، اور قوم کی طاقت اتنی تگڑی ہو گئی کہ وہ تم سامنے لا کر ہمیں سناتے ہو۔ ٹھیک ہے،
میں تو تمہاری بھلائی اور خیر خواہی چاہ رہا تھا، میں ہٹ جاتا ہوں سائڈ پہ اور خدا کے حوالے کرتا ہوں معاملات کو، میں جاتا ہوں پھر۔ اور پھر خدا نے کہا راتوں رات نکلو، اور خدا نے کہا کہ پھر وہ ان میں سے کوئی بھی اس زلزلے کی زد سے گھروں سے نکل زندہ ہو کے اٹھ کے نہ جا سکا کہ وہ عذاب سے بچ جاتے۔ خدا تعالیٰ تو خدا تعالیٰ ہے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے وہ کہتا ہے یہاں ہدایت کے راستے تو بے شمار تھے، لیکن ہم یہ سمجھا کہ جسمانی ضرورت اور ان کی اہمیت کی چیزوں کو تو ہم پورا کرتے ہیں رب ہو کر، تو بندوں کی روحانی اور اخلاقی رہنمائی کے لیے کیوں نہ اہتمام پورا کر دیا جائے اور آپشن ان پہ خود چھوڑ دیا جائے، کیونکہ عقل کی طاقت ہم نے انسانیت کو پہلے وری کر رکھی ہے۔ تھوڑا سا اگر غور کریں گے تو خدا کا کلام قرآن مجید میں پہلی بات یہی آئی ہے کہ ہدن للمتقین، اور پھر یہ کہتا ہے یہ ہدایت اور یہ رہنمائی صرف ان کو فائدہ دے گی جو انابت اور رجوع کریں گے، جو بے پرواہی کا مظاہرہ کریں گے تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ بے پرواہی کا معاملہ کریں گے۔ لیکن نقصان کتنا ہے کہ خدا کہے گا محشر کے میدان میں کہ جہنمی اور جہنم میں جاؤ، جیسے تم نے دنیا میں ہمیں بھلایا تھا، آج ہم تمہیں جہنم میں جلتے سڑنے کے لیے ابدالآباد کے لیے بھی چھوڑ رہے ہیں۔ یہ بہت مہنگا سودا ہے، چند لمحے کی زندگی سے ابدالآباد کی زندگی کو ون کرنا۔ جیسے پروفیسر رفیق اختر فرماتے ہیں کہ 60-70 سال کی زندگی کو پیغمبروں کی رہنمائی کے بغیر نہیں جیتا جا سکتا، کہ اس کے بدلے میں اس کا مقابلہ ہے ٹرینین گلیکسل لائف کو ون کرنا ہے۔ تو ذرا سا بھی لمحہ اس میں ضائع کیے بغیر خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے شارٹ کٹ طریقے انبیاء نے خدا کے سے پا کر بتا دیے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کومنٹ ضرور دیا کریں۔